بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت، قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک بہت زیادہ اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو سورۃ الرعد کی فضیلت و اہمیت بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ پورے توجہ اور یقین کے ساتھ سنیں گے بھی صحیح، اور اس پہ عمل بھی کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں، اس سورت کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے وظیفے کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کوئی بھی ورد ہو، وظیفہ ہو یا نیک کام ہو، اگر اس کو کرنے سے پہلے ہم نیت کر لیں تو یہ بہت زیادہ اچھی، اعلیٰ اور عمدہ بات ہے، اور نیت ہمیشہ ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ آپ یقین کر لیں، جہاں پر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری تمام تر مشکلات، تمام تر دقتیں، تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب، جو کہ موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الرعد 13 کی فضیلت و اہمیت۔ دوستو، نمبر کے تعداد کے مطابق سورۃ الرعد 13ویں نمبر پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو دوستو، سماعت فرمائیے۔ سورۃ الرعد کی فضیلت، سورۃ الرعد 13 کی فضیلت و اہمیت۔ سورۃ الرعد مکیہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس میں 2 آیات ہیں، ان کے سوا اس سورت کی سب آیات مکیہ ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پوری سورت مدنی ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں 43 آیات ہیں۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادلوں پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکرہ الفاظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورۃ الرعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں راحت کا سبب ہوگی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم رؤوف الرحیم، امام الانبیاء، سید المرسلین جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں دوستو آپ سماعت فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورت الرعد 13 کی فضیلت و اہمیت۔ تو دوستو، واپس بڑھتے ہیں، واپس چلتے ہیں اپنے اسی مضمون کی جانب، اسی موضوع کی جانب ابھی کچھ دیر میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا۔ چنانچہ اس آیت کی ابتدا میں آسمانوں اور
زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقے، خوشبوئیں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور اس میں زندگی اور موت دینے میں، نفع اور نقصان پہنچنے میں اللہ تعالی کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو یعنی کہ تمام مخلوق آدم، تمام جن و بشر، تمام شجر و حجر، تمام پرندے چرند پرند، ہر طرح کی مخلوق، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانا اور اعمال کی جزا ملنے پر دلیلیں دی گئی۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا رد کیا گیا، یعنی کہ جو ان کے شبہات تھے ان کو رد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، آپ سماعت فرما رہے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الرعد 13 کی فضیلت و اہمیت۔ تو دوستو سماعت فرمائیے، نمبر 1، اللہ تعالی کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی، یعنی کہ اس صورت میں اللہ کریم نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی، نمبر 1۔ نمبر 2، حق اور باطن میں نزد بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والوں سے تشبیہ دی گئی، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑنے والے گناہگار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی۔ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور عہد یعنی کہ کوئی ہم کسی سے عہد کریں، کوئی وعدہ کریں، عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنا دی گئی۔ اللہ اکبر، یا اللہ تو ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ نمبر 5، نبی کریم رؤوف الرحیم، میرے آپ کے اور ہم سب کے آقا، امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع مذنبین، انیس الغرابین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی۔ نمبر 5، دنیا میں ہونے والی تقریبات کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 7، اس سورت کی آخری آیت میں اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے سماعت فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الرعد 13 کی فضیلت و اہمیت، اور اس میں آپ نے مختلف طرح کے موضوعات سماعت فرمائے کہ اس کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں، خبر دی، حق و باطن اور بتوں کے پجاریوں کی ایک مثال کے ذریعے فرق بتایا، فسادات پھیلانے والے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا، اور متقی اور پرہیزگار لوگ جو نیک اور صالح لوگ ہیں، جو بہت زیادہ اللہ کریم کی عبادت گزار لوگ ہیں، اللہ کریم کے بہت زیادہ قریب لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی بتایا۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اور آخر میں یہ بھی بتایا کہ وہ مومنین جو اہل کتاب ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، دونوں باتیں موجود ہیں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں۔ دوستو ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح مستفیض ہوتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ آپ نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی خوب کریں، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کبھی بھی درود شریف پڑھنا مت بھولیے۔ یہ جو 3 باتیں ہیں یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، برائے مہربانی ان تینوں باتوں پر اور اس سے پہلے کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور عنوان کے ساتھ، کسی اور وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔